اور پارٹی کے لحاظ سے ایک کارکن بھی ہوں، ایک ورکر بھی ہوں، اور ساتھ بھی ایک سینئر ذمہ داریوں پہ بھی رہا ہوں۔ پہلا ایک پولیٹیکل ورکر جو ہے نا آج عمران خان کو ملے ہیں، تو ہم نے ان کے ساتھ پوری مشاورت کی ہے، ڈسکشن کی ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں آج اناؤنس کرنا چاہتا ہوں کہ عمر ایوب صاحب کو جو ہے نا خان صاحب نے پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ کے لیے اپوائنٹ کیا ہے، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ ہوگا پرائم منسٹر پورٹ فولیو کے لیے۔ تو اور مطلب پھر جو الیکشن ہوگا، ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ پی ایم ہی ہمارا آئے گا، تو عمر ایوب صاحب جو ہے نا ہمارا نمائندہ ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو الیکشن میں جو ریگنگ ہوئی ہے، اور مطلب جس میں ہر بچہ جانتا ہے کہ جس طرح ہمارے مینڈیٹ کو چوری کی گیا ہے، تو اس کے حوالے سے خان صاحب جو ہے نا آج شام تک باقاعدہ ڈیٹ دے دیں گے۔ پوری ملک میں اس پہ ایک احتجاجی تحریک شروع کریں گے، جس میں ہم پورا ملک میں مختلف صوبوں میں اور ضلعوں میں اور تحصیلی ہیڈ کوارٹرز میں جو ہے نا ریلیاں نکالیں گے اور احتجاج کریں گے۔ ڈیٹ جو ہے نا وہ شام تک آ جائے گا کہ کون سی ڈیٹ پہ ہوگا۔ ہم تمام پارٹی کی جو تنظیمیں ہیں اس کو کمیونیکیٹ کروائیں گے۔ اس کے حوالے سے میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مجھے ایک اسائنمنٹ دی گئی ہے کہ میں انگیج کروں تمام پولیٹیکل پارٹیز کی۔ میں ایون جو جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان ہیں ان کے ساتھ، ANP کے ساتھ، آفتاب شرپاؤ کی جو پارٹی ہے، قومی وطن پارٹی، اور دیگر جو کو پرست پارٹیاں ہیں، دیگر اسلامی پارٹیاں جو احتجاج کر رہی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک آپس میں مل کے اس پہ ایک اسٹریٹجی بنائیں، کیونکہ یہ جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بدترین الیکشن ہوا ہے، سب سے رگ الیکشن ہوا ہے، اور اس الیکشن کو نہ پاکستان میں کوئی مان رہا ہے، نہ اس الیکشن کی کوئی کریڈیبلٹی ہے، نہ انٹرنیشنلی اس الیکشن کو کوئی سیریس لے رہا ہے اور کنسیڈر کر رہا ہے، بلکہ انٹرنیشنلی جو اس کے خلاف جو اس وقت لوگ جانتے ہیں، تو جو اس کی الیکشن کی کریڈیبلٹی وہ کوئی دنیا میں نہیں رہی۔ تو اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ پورے ملک پہ احتجاج کریں گے۔ دیگر اس حوالے سے جو ابھی انشاءاللہ میں خود مختلف پولیٹیکل پارٹیوں سے رابطہ کروں گا، اور اس کے حوالے سے جو ہے نا میری کوشش ہوگی کہ ہم بات کریں۔ تو کچھ یہ میں اناؤنسمنٹ کرنا چاہتا تھا۔ میں برسٹر صاحب صاحب کو بھی کہوں گا اگر کوئی چیز مجھ سے رہ گئی ہے تو یہ اس کے بارے میں بات کریں۔ جی بہت شکریہ۔ آج عمران خان صاحب سے ملاقات کے دوران جو اہم باتیں تھیں وہ تو اسد کیسر صاحب نے آپ کے سامنے رکھ دیں۔ دو اور مزید پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو انہوں نے اسد کیسر صاحب کے بھائی ہیں عاقب اللہ، جو ثوابی سے صوبائی اسمبلی کے رکن ہیں، ان کو اسپیکر کے عہدے کے لیے خیبر پختونخوا اسمبلی میں نامزد کرنے کا کہا ہے، اور وہ نامزد ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ وہ ہمارے نئے اسپیکر ہوں گے خیبر پختونخوا اسمبلی کے۔ دوسرا، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے امریکہ کے حوالے سے خاص طور پر پیغام دیا ہے کہ امریکہ نے تمام الیکشن کو مانیٹر کیا، ساری دنیا نے مانیٹر کیا، دنیا کی تمام ایجنسیوں نے مانیٹر کیا، لیکن امریکہ کی طرف سے جس قسم کا بیان آیا ہے اس میں مزید وزن ڈالنا چاہیے، اس میں مزید سٹریس ہونا چاہیے کہ پاکستان میں جو الیکشن ہوا ہے اور اس کے اندر جو دھاندلیاں ہوئی ہیں، جو بد انتظامی کا مظاہرہ کیا گیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو جس طرح سے مختلف حربوں کے ذریعے الیکشن پروسیس سے آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس کی مذمت اور اس کے حوالے سے آواز اٹھانا، یہ امریکہ کا جو فرض بنتا ہے وہ فرض امریکہ نے اس طرح سے پورا نہیں کیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، اور خان صاحب کی طرف سے یہ میسج ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے ہر دور میں یا تو ڈکٹیٹروں کی سرپرستی کی ہے، ان کو مختلف ممالک پر مسلط کیا ہے، اور یا انہوں نے کرپٹ مختلف ملکوں کے کرپٹ لوگوں کو حکمران بنوایا ہے اور ان کو سپورٹ کیا ہے۔ کرپٹ سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے ملکوں کو لوٹا اور اس کے بعد اپنی دولت باہر منتقل کی اور ان کے بینکوں میں رکھوائی۔ ایسے لوگوں کو ہمیشہ اقتدار میں سپورٹ کر کے جمہوریت کے نام پر جمہوریت کی توہین کی گئی۔ تو عمران خان صاحب کی طرف سے یہ ایک پیغام ہے
کہ امریکہ کے لیے وہ موقع ہے اس وقت کہ وہ اپنے ماضی کے کردار کو مزید صاف کرنے کے لیے، جمہوری بنانے کے لیے اور کریڈیبل بنانے کے لیے پاکستان کے الیکشن میں ہونے والی دھاندلیوں پر نظر رکھے، اور جو بھی لوگ اس میں ملوث ہیں ان سے کہے، اپنا اثر رسوخ استعمال کرے کہ وہ اس کا سدباب کریں، کیونکہ یہ جمہوریت کے نام پر جمہوریت کے ساتھ دھوکہ ہے، اور امریکہ جو جمہوریت کا چیمپئن بنا رہتا ہے پوری دنیا میں اور جمہوریت کے استحکام کے دعوے کرتا ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان میں الیکشن کی شفافیت پر آواز اٹھائیں، کیونکہ الیکشن غیر منصفانہ اور غیر شفاف ہوئے ہیں۔ تو یہ ان کی طرف سے پیغام تھا، اور یہ میں ان کی وساطت سے، آپ کی وساطت سے امریکہ اور ان کے جو دیگر اتحادی ممالک ہیں جو پاکستان کے معاملات میں ہمیشہ بیان بازی کرتے ہیں ان تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ تو یہ دو باتیں میری طرف سے تھیں۔ عاقب اللہ صاحب ہمارے انشاءاللہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر ہوں گے، اور امریکہ کے لیے پیغام۔ بہت شکریہ۔ یہ بتائیے گا کہ پنجاب اسمبلی اور وفاق میں اسپیکر اور پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ پنجاب کا نام کس کا آ رہا ہے؟ نہیں، ابھی تک اس کے اوپر ڈسکشن نہیں ہوئی ہے۔ جو میں نے بات کی یہ ہمارے اسد قیصر صاحب، خبر یہ تھی کہ آپ یا تو پیپلز پارٹی کی جانب سے کوئی خیر سے گالی پیغام لے کر آئے ہیں کہ خان صاحب کو منائیں، اور تاکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت بنائی جائے، یا اسٹیبلشمنٹ کا کوئی پیغام لے کر آپ جو ہے خان صاحب کے پاس آئے ہیں، وہ ذرا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں تھی، چونکہ آپ کو پتہ ہے خان صاحب کے ساتھ میرے 29 سال کی رفاقت ہے۔ میں نے سیشن کورٹ سے اجازت کوشش کی تو نہیں ہوئی، پھر ہائی کورٹ سے میں نے کل ریٹ کروایا ہے، اور اس کے ذریعے مجھے اجازت ملی ہے۔ وہ ہائی کورٹ کے آرڈر پہ مجھے اجازت ملی ہے۔ میڈم جو ہے نا میری لائر تھی اور انہوں نے یہ مہربانی کی ہے، تو ایسی کوئی نہیں تھی بات۔ میں نے جنرل پولیٹیکل جو سیناریو ہے میں نے خان صاحب کے سامنے رکھی، اس کی جو انفارمیشن تھی وہ میں نے ان کو کمیونیکیٹ کی، اور باقی جو باتیں ہیں کچھ وہ میں نے اپنی باقی لیڈرشپ سے بھی ڈسکس کی ہے۔ تو اس وقت جو باتیں ہم نے کی ہے یہی ہمارے پاس اپروول ہے، اور باقی جو الیکشن ہوا ہے یہ عوام کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، اور پہلی دفعہ اتنے کھلے دڑے اور بغیر کسی شرم کے داندلی کی گئی ہے، اور اس قسم کی داندلی کو نہ کوئی مانے گا، نہ کوئی ایکسیپٹ کرے گا، اور اس حکومت کی کوئی سے نہیں ہوگی۔ نہ پاکستانی عوام کے مسائل حل کر سکتے ہیں، نہ دنیا میں یہ اپنی نمائندگی کر سکتے ہیں۔ اسد قیصر صاحب، بانی پی ٹی آئی نے کہ آپ لوگ جو ہے وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ آزاد امیدوار سارے آپ کے ہیں، تو آپ اپنی پاور شو کرنے کے لیے اور یہ شو کرنے کے لیے کہ سارے آزاد امیدوار آپ کے ساتھ ہیں، وہ پارٹی نہیں چھوڑیں گے، آپ اپنی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کیوں نہیں بلا رہے جس میں یہ چیزیں واضح ہوں گی؟ دوسرا، آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ تاریخ کا سب سے رگڈ الیکشن ہے اور آپ اس کے خلاف تحریک شروع کریں گے، تو آپ اس تاریخ کے رگڈ الیکشن کے خلاف بطور احتجاج جو آپ کے ایم این ایز آپ کے ساتھ ہیں ان سے ریزائن کا اعلان کیوں نہیں کرواتے؟ نہیں، ہم کسی سے اور ریزائن نہیں کروائیں گے۔ ہم اسمبلی میں بیٹھیں گے، اپنا قانونی جنگ بھی لڑیں گے اور عوام میں بھی جائیں گے، اور ساتھ جو آپ نے کہا کہ پارلیمانی پارٹی، انشاءاللہ ابھی اناؤنسمنٹ ہو گیا ہے، مشورہ کر رہے ہیں، 1-2 دن میں ہم پارلیمانی پارٹی کی اجلاس بلا لیں گے۔ اسد قیصر صاحب، آپ اس سیٹ اپ کا حصہ تھے جس میں خان صاحب نے کہا کہ امریکہ نے ان کے خلاف سازش کی ہے۔ آج یہ پتہ چل رہا ہے کہ خان صاحب پھر امریکہ کی جانب دیکھ رہے ہیں کہ وہ آگے بڑھیں، ان کو جو ریلیف نہیں مل سکا انتخابات میں، وہ احتجاج کی صورت میں بیرسٹر صاحب نے بتایا، کیا پھر یو ٹرن؟ نہیں، یہ دیکھو یہ تو جمہوریت کی چیمپئن ہے، پوری دنیا میں جمہوریت کا راہ پلاتے ہیں۔ یہ اتنا جو بہت بڑا داندلا ہوا ہے، اس کے اوپر اگر یورپ اور وہ جو ہے نا چپ سادھ لی ہوئے، ہم تو اس کو اس کی جو ذمہ داری ہے وہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ اس کی رسپانسبلٹی کیا ہے۔ دعوت ہے کہ آپ دوبارہ امریکہ کو اس طرف نہیں لا رہے کہ امریکہ پاکستان کے ہم نے امریکہ کو دعوت نہیں دی ہے، ہم نے اپنا کنسرن شو کیا۔ اس میں فرق ہے، ہم نے کنسرن شو کیا ہے کہ یہ ایک جمہوری ملک ہے جو اپنے آپ کو جمہوریت کہتی ہے، جمہوریت کی چیمپئن اور انسانی حقوق کے علمبردار کہتی ہے۔ ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ اگر اس ملک میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، یہاں جمہوری جو بنیادی حق ہے عوام کا اس کو چوری ہو رہا ہے اور اس پہ خاموش ہے، ہم اپنا کنسرن شو کر رہے ہیں۔ ہم نے ایک منٹ میری بات ذرا یہ مکمل کر دوں۔ امریکہ کے حوالے سے یہ پیغام اس لیے دیا گیا ہے کہ امریکہ نے کل ایک بیان جاری کیا ہے پاکستان کے انتخابات کی شفافیت کے حوالے سے، تو یہ ہمارا رد عمل ہے اس جواب کا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو مزید بات کرنی چاہیے۔ یہ جو
कॉस्मेटिक किस्म का बयान है, इससे काम नहीं क्या चलता। पाबंदियां लगाएं पाकिस्तान के ऊपर, क्या करें? क्या मतलब बयान में बहुत सख्ती है? यार इलेक्शन गलत हुआ है, हमारे साथ जो कुछ हुआ है वो आपके सामने है और आपकी मीडिया ने उसको उठाया है। हम ये समझ रहे हैं कि ये जो कॉस्मेटिक किस्म का बयान है इसलिए काफ़ी नहीं है। पाकिस्तान के वो लोग जो मुलविस हैं इलेक्शन के धांधली में, उनको मजीद जो है प्रेशर देना चाहिए ताकि वो खुलकर जो है वो सामने आए और इस मसले का हल निकालें। एक तरफ तो आपके तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं इंतख़ाबात की जो नताइज हैं इन पर, और दूसरी तरफ आप ये इल्ज़ामात भी आयद कर रहे हैं कि धांधली हुई है। अगर धांधली हुई है तो जहाँ पे आपके लोग जीते हैं तो फिर आप फौरी तौर पे उनसे रिज़ाइन करवाएं, रिज़ाइन करवा के फिर आप अपनी तहरीक का ऐलान करें। एक तरफ आप अपनी तहरीक का भी ऐलान कर रहे हैं, अपने बंदों से आप रिज़ाइन भी नहीं करवा रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार कर रहे हैं, फिर आप जो बैरूनी ताकतें हैं उनसे भी आप मुतालबा कर रहे हैं, अपनी अदलिया से कि क्यों नहीं मुतालबा कर रहे, और जो कंपनी के लोगों से क्यों नहीं मुतालबा कर रहे? देखिए, सबसे पहले तो जो आप बात कर रहे हैं ना, हमने एक चीज़ को देखे, हमें ये लंबी जद्दोजहद है। हम सिर्फ इस मुल्क पे कानून के ऊपर बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मुल्क में सही मानों में कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अमल हो। ये बिल्कुल ये चीफ जस्टिस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसका नोटिस ले, और वो जो अवाम ने जिसको वोट डाला है उनका हक है कि वो मुल्क की नुमाइंदगी करे। अगर एक जाली यानी एक आदमी को उसने 38,000 वोट लिए और उनके साथ 1 लाख का, और इस पर इंटरेस्टिंग बात ये कि फार्म 45 में एक रिजल्ट है और उधर जो है ना फिर 47 में चेंज की गई हैं। यानी उन्होंने मेहनत भी नहीं की, यानी इतनी दड़े से और इतनी जरूरत से की है कि बस उसको ज़रूरत भी नहीं, बस उसमें फिगर चेंज की है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या इस किस्म की इलेक्शन कभी आपने देखा है? ना हमें जलसे करने दिया गया, ना हमारी जो कैंडिडेट है उसको तंग किया, गिरफ्तार किया गया, और जो हमारे वोटर और सपोर्टर थे इलेक्शन से 2 दिन पहले उनको भी जेल में डाला गया। ये जिस तरह इलेक्शन हुआ है पाकिस्तान में, इसको इलेक्शन कहना बिल्कुल ज़्यादती है। हम तो ऐसे प्रोटेस्ट जाएंगे, हमारा प्रोटेस्ट होगा, एहतजाजन हम असेंबली में भी जाएंगे, वहाँ भी अपना नुक्ता दर पेश करेंगे और आवाम के पास भी जाएंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आप हुकूमत साजी की तरफ आप जा रहे हैं, आपको मैंडेट भी मिला है कि आप दूसरी जमातों से मुज़ाकरात करें, उनको अपने साथ शामिल करेंगे, उनके साथ शामिल हो। मुझे ये बताइएगा कि आपकी किस किस जमात के साथ आपका रब्ता हुआ है, या किस जमात ने आपके साथ रब्ता किया है ताकि वो आपके साथ मिल के आगे चलें? मैं इंशाल्लाह यहाँ से निकल के जमात इस्लामी, जमात उलमा इस्लाम, ANP, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है जो बलूचिस्तान की पार्टियाँ हैं या सिंध के हैं या पंजाब में दीगर पार्टियाँ हैं, हम उसके साथ राबिता करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक जो इस वक्त इस इलेक्शन के हवाले से हमारा एक ही मौक़िफ़ आ जाए। खान साहब, ये बताइएगा कि जैसे आपने कहा कि आपकी पार्टी की सियासी क़यादत नजर नहीं आ रही। इमरान खान ने गुज़िश्ता हफ्ते कहा था कि सियासी क़यादत अब सामने आएगी, वो फैसले करेंगे मुश्तरका तौर पर। तो सियासी क़यादत कब सामने आएगी? मुखलाई सिर्फ बात कर रहे होते हैं। ये बताएं ना, मैं अगर आप थोड़ा बहुत समझते हैं तो शायद मैं इधर खड़ा हूँ आपके सामने। बहुत मेहरबानी। सर साहब, अली अमीन गंडापुर को CM के लिए नामजद किया गया बानी PDI की जानिब से, और इतला थी कि आप गालबन इस चीज़ को अपोज कर रहे हैं और अपने भाई की कोशिश कर रहे हैं कि वो CM KB के लगें। तो क्या ये भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया आपने बानी? नहीं, देखिए, हमारा लीडर खान है, वो जो फैसला करता है हमने मन उसको तस्लीम करना है। थैंक यू।